پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکی تاریخ کے ایک سیاہ باب آپریشن مڈ نائٹ جیکالز نامی بدنام زمانہ خفیہ آپریشن پر بات کریں گے، جس کے ذریعے پہلی مرتبہ ایک عوامی حکومت کو غیر سیاسی قوتوں کی خواہش پر گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر پھر اس سب کا کیا انجام ہوا یہ جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس سے قبل ہم ایک اور ویڈیو قومی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی حکومت کا فوجی انقلاب کے ذریعے تختہ الٹنے کی راولپنڈی سازش کیس سے متعلق بھی بنا چکے ہیں۔ اگر آپ اس سارے کیس سے متعلق اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں۔ سن 1979 کے دوران آپریشن مڈ نائٹ جیکالز نامی بدنام زمانہ خفیہ آپریشن کے تحت متحدہ اپوزیشن کے سربراہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے قومی ادارے ISI کے ساتھ مل کر عوامی منتخب شدہ حکومت کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کی تھی، جس کا واحد مقصد بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومت کو الیکشن کے صرف 10 ماہ بعد ختم کرنا تھا۔ 1 نومبر سن 1979 پاکستان کی پارلیمانی اور سیاسی دور کی ایک اہم تاریخ تھی۔ 33 برس قبل اس روز پارلیمان میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اس پر ووٹنگ ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کا پہلا موقع تھا۔ سن 1988 کے انتخابات جنرل ضیاء کے 11 سال کی حکمرانی کے بعد ہوئے تھے اور اس نئے جمہوری دور کے ابتدا کے کچھ ہی ماہ بعد اس تحریک نے حکومت کو چونکا دیا تھا۔ تمام تر کوششوں اور ناجائز خطکنڈوں کے باوجود حکومت کے خلاف یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی اور صرف 12 ووٹ سے بے نظیر بھٹو کی حکومت بچ گئی۔ لیکن یہ صرف ایک پارلیمانی کارروائی نہیں تھی۔ 1979 کے اس ڈرامے میں متعدد کردار اور قوتیں شامل تھیں۔ یہ تحریک 26 اکتوبر کو مخلوط اپوزیشن یعنی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی اور ووٹ کے مرحلے تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک عجیب مقابلہ شروع رہا۔ حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے ممبران پارلیمان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو مخصوص مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کے ارکان کو یا تو اکبر بگٹی کی زیر نگرانی میں بلوچستان ہاؤس اسلام آباد میں رکھا گیا یا پھر مری لے جایا گیا، جو کہ اسلام آباد کے نزدیک بھی تھا اور اس صوبے کا حصہ بھی جس میں حکومت پیپل پارٹی کی نہیں بلکہ بے نظیر کے سیاسی حریف نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کی تھی۔ پیپل پارٹی نے اپنے MNAs کو سوات کے مقام مینگورہ منتقل کر دیا۔ اس وقت سرحد میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور وزیر اعلیٰ آفتاب احمد خان شیرپاؤ تھے۔ اس پورے معاملے کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دوران پیپل پارٹی اور فوج یا سول اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تضاد صاف ظاہر ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد قوم کو یہ معلوم ہوا کہ ملک کا ایک خفیہ ادارہ ISI اس ساری تحریک کے پیچھے تھا۔ فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ نے اس کارروائی سے لاتعلقی کا اظہار کیا، لیکن اس میں ملوث ISI کے 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کو فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ حزب اختلاف کی اس تحریک کے بارے میں صدر غلام اسحاق خان کو مکمل علم تھا، کیونکہ انہی دنوں صدر پاکستان اور وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان شدید سیاسی اختلافات پائے جاتے تھے۔ اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے اندیا دیا کہ ان کو صدر کی پوری حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ یہ تحریک اس لیے اس وقت پیش کی گئی تھی کہ جب مارچ سن 1990 میں 8ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان کے وزیراعظم کو نامزد کرنے کا اختیار ختم ہونا تھا۔ 1 نومبر کے ووٹ سے پہلے کی صورتحال ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی اور ارکان پارلیمان کو جس طرح سے خریدا گیا اس کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ اس وقت سے سیاست کا ایک عام فہم لفظ بن گیا، جس کا مطلب سیاستدانوں کو وعدوں اور پیسوں کے ذریعے خریدنا تھا۔ یہ پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے ایک انتہائی افسوسناک مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے قومی سیاسی تاریخ میں سیاستدانوں کا بیوپار اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خفیہ ادارے ISI کے افسران اپنے ہی ملک کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں ملوث تھے اور اس پر انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لگائے۔ نہ صرف یہ بلکہ بعد میں میاں نواز شریف نے اس سارے کھیل کے ماسٹر مائنڈ بریگیڈیئر امتیاز کو خفیہ ادارے IB کا سربراہ اور دوسرے اہم کردار میجر عامر کو FIA میں ڈائریکٹر امیگریشن مقرر کر دیا تھا۔ سن 1979 کے اس پورے ڈرامے کے دوران حکومت کے ایک MNA محمد عارف عواد نے حزب اختلاف اور ISI کے افراد کے ساتھ اپنی کئی ملاقاتوں میں ہونے والی بات چیت کو ٹیپ کیا تھا۔ ان ٹیپوں پر ان کو اور ان کے 2 ساتھیوں کو حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے 50 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس موقع پر آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کے منظر عام پر آنے کے بعد بے نظیر کے قریبی ساتھی میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر نے اعلیٰ فوجی قیادت سے جا کر اس سارے کھیل کی شکایت کی۔ بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر دونوں کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے وزیراعظم بھٹو کی شکایت پر زبردستی ریٹائر کر دیا تھا۔ اس دور میں تحریک استقلال کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو لکھے ہوئے خط کے نتیجے میں چلنے والے کیس میں ISI کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس خفیہ ایجنسی نے سن 1990 کے انتخابات میں نہ صرف اسلامی جمہوری اتحاد
اتحاد यानी IGI कायम की, बल्कि उसको पीपल पार्टी के खिलाफ भारी रकूम भी फराहम करती रही। 1 नवंबर सन 1979 के वाक़यात कौमी सियासत को कहां से कहां ले आए हैं। इस सारे मरहले के बाद बेनज़ीर भुट्टो की कारकर्दगी भी बहुत मायूस कुन रही, क्योंकि बजाय उसके कि वो जमहूरी और सियासी तरीके से मुल्क की गैर जमहूरी कुव्वतों से निमटती, उन्होंने उन्हीं कुव्वतों के तरीके अपना लिए थे। अदम एतमाद की उस तहरीक के बारे में एक और दिलचस्प दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने कई मरतबा किया था कि उस कार्रवाई में उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा उसामा बिन लादेन की तरफ से आया था, क्योंकि वो एक औरत के वज़ीर-ए-आज़म बनने के सख्त मुखालिफ थे। उस दावे की कभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन उस इल्जाम से भी ISI और सख्त गिर मजहबी तंजीमों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में सवालात जरूर पैदा हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल के मास्टरमाइंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला भी किया था। केस के दूसरे अहम मुल्ज़िम मेजर आमर फरार होने में कामयाब हो गए और हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद FIA और दीगर तमाम इदारे उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने सवाबी में वाक़े अपने छोटे भाई मौलाना तैयब के मदरसे में पनाह ले रखी थी। मौलाना साहब ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपने भाई को हुकूमत के हवाले करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। याद रहे कि यही मेजर आमर बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के सगे बांझे भी हैं। उस सारे वाक़े को गुजरे कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं, मगर आज भी पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का अमल एक पतली तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अब भी सियासतदानों को बदनाम और छोटा इंसान साबित करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ मुल्क की आला इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हुकूमतें बनाने और तोड़ने के शर्मनाक अमल में मुलव्वस रही हैं। उसके साथ साथ कई हुक्मरान जमातें अपोजिशन को दबाने के लिए इन्हीं एजेंसियों को इस्तेमाल करने की मुजरिम भी रही हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज 33 बरस गुजर जाने के बावजूद भी ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल के बारे में मुअम्मा हल नहीं हो सका। दोस्तों, अगर आप जैश ए मोहम्मद के बानी और मारूफ जिहादी लीडर मौलाना मसूद अजहर की जिंदगी और चंद बड़ी कामयाब कार्रवाइयों से मुताल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।